دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وچ از دی بیسٹ ڈیڈ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت پہ نماز ادا کرنا, اول وقت پہ نماز ادا کرنا. پوچھا گیا اس کے بعد کہا گیا ماں باپ سے حسن سلوک کرنا. وہ پوری لسٹ ہے پھر گڈ ڈیڈس کی, لیکن نمبر 1 ہے وقت پہ نماز ادا کرنا. انفیکٹ اسلامک سولوشنز آف لیونگ پروکریسٹینیشن ہے ہی کہ نماز ٹائم پر پڑھنا شروع آپ کر دیں, آپ کی پروکریسٹینیشن چھوٹ جائے گی. اب اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا دعا کرنے کا بھی دل نہیں کرتا اور میرا یہ بھی دل نہیں کرتا, یعنی کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے جو سولوشن بتایا وہ تو ایکشن مانگ رہا ہے, میرا تو ایکشن کا بھی دل نہیں کرتا, تو پھر میں اس بندے کو ڈس فنکشنل کہوں گا اور باقاعدہ اس کو ایک مینٹل ڈس آرڈر کہوں گا, کیونکہ میں نہیں مانتا کہ انسان اتنا نالائق ہے کہ وہ پہلا سٹیپ نہیں لے سکتا. یہ بات بھی ایک ڈیفنس میکنزم اس نے بنا لی ہے, یا وہ اپنا رکیہ کرائے, شیطان نے اوور پاور کر لیا اسے, سیدھی سی بات ہے, یا یہ کہ وہ پھر کسی سائیکالوجسٹ کو دیکھے, کیونکہ میں اس بات کو نہیں مان سکتا کہ انسان جو ہے وہ کہے مجھ سے پہلا سٹیپ بھی نہیں لیا جاتا. دس از امپاسبل. آپ کے اندر اللہ نے میکنزم رکھا ہے کہ انسان کسی بھی طرح اپنے آپ کو پل اپ کر لیتا, اور اگر آپ نہیں کر پا رہے تو پھر ظاہر ہے اب نارمیلٹی, سائیکالوجی میں ہم اب نارمیلٹی کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں, اس میں 4 Ds اس کی ڈیفینیشن ہے کہ 4 D جس میں وہ اب نارمل ہے, اس میں سے 1 D کا مطلب ہے ڈس فنکشنل. ڈس فنکشنل کی تعریف یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بیسک فنکشن ہی نہیں کر پا رہا. یہ تو بیسک فنکشن ہے نا, پہلا سٹیپ لینا ہے بیسک فنکشن ہوتا ہے. ایک بندہ اٹھ ہی نہیں رہا, کہتا ہے میں نے اٹھنا ہی نہیں, کہتا ہے میرے سے دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے جاتے, یا وہ کہتا ہے میں نہیں دل ہی نہیں کرتا, میرا نماز ہی نہیں پڑھنی میں نے. اس کا بھی حل بتائیں کہ میں اٹھوں کیسے. تو اس کا حل یہی ہے کہ اٹھنا پڑے گا, اس کے علاوہ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. یا پھر یہ ہے کہ پھر زبردستی کرنی پڑے گی آپ کے ساتھ, پھر اس کا مطلب آپ ڈس فنکشنل ہی ہے نا. اگر آپ کو کسی کی ضرورت پڑ رہی ہے صرف اس لیے کہ مجھے اٹھا دو, پھر تو ڈس فنکشنل ہو گیا آپ. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ پراپر وہ کچھ اور سائنس ہے, لیکن میں یہاں پہ نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دوسرے کاموں کے لیے فوراً اٹھ جاتے ہیں. تو دین کے کام کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے, نیکی کے کاموں کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے, بالکل اٹھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ شیطان یہاں پہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے. ابن القیم نے جیسے کہا کہ شیطان کو لیزی بلیور اور ڈپریس بلیور بہت پسند ہے, اس کو مزید لیزی کرتا ہے. اور لیزینس جو ہے یہ ایک بہت بڑا حربہ ہے شیطان کا, لیزینس کریٹ کرنا, اور ان ڈیفنس میکنزمز میں آپ کو لے کر جانا کہ نہیں میں تو آلریڈی بہت بیزی ہوں. تو اس لیے اپنا محاسبہ خود کر لو. صحابی کا قول ہے, غالباً ابن مسعود کا قول ہے کہ اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو. بیسک باتیں ہیں. انسان بس بیٹھ جائے, ایک بار بیٹھ کر اپنے آپ کو ٹائم دے, تدبر کرے, تفکر کرے, اپنی چیزوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کرے, الائن کرنے کی کوشش کرے, پینڈنگ ٹاسک کو لکھ لے. ایک بڑی اسٹرانگ ٹیکنیک ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پروڈکٹیو مسلم کا آرٹیکل ہے, بہت اچھی ویب سائٹ ہے جہاں پہ جو کریڈٹ ڈیو ہے وہ ہمیں دینا چاہیے, تو میں یہاں پہ دے رہا ہوں. یہ میں نے خود پڑھا آرٹیکل, بہت اچھا ان کا آرٹیکل ہے. بلینک مائنڈ ٹیکنیک پورا آرٹیکل ہے, میں شارٹ کر کے اسے بتاتا ہوں. وین شوڈ وی یوز دس ٹیکنیک. لکھتے ہیں کہ ناؤ ٹیک اے پین اینڈ پیپر اینڈ ٹارگیٹ واٹ یو ہیو بین ڈیلیئنگ. جو بھی چیز آپ ڈیلے کر رہے ہیں, جیسے علم حاصل کرنا ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے, جیسے قرآن پڑھنا ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے, یا کوئی اور کام ہے کہ یہ کرنا ہے تو ڈیلے ہو رہا ہے, اس کو لکھ لو. پلان ویئر اینڈ وین یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, اف ناٹ ایٹ دس ویری مومنٹ. آپ ذرا تھوڑا سا پلان بنائیں کہ میں کب کرنا چاہتا ہوں اور کہاں کرنا چاہتا ہوں. Write all the reasons that prevented you from achieving it in the past. ساری وہ ریزنز لکھ لیں ABCD کہ یہ کن چیزوں نے مجھے روکا تھا یہ کام کرنے کے لیے پاسٹ میں, ماضی میں. یہ بڑے بیسک میتھڈز ہیں. آپ کو ایسے آرٹیکل بھی مل جائیں گے, بیویئر آف سچ آرٹیکلز, وہ بھی نالائکوں نے لکھے ہوئے وہ آرٹیکلز. وہ ایسے آرٹیکلز ہیں کہ پروکریسٹینیٹر انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور جو لیٹ کمرز ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں اور فلاں. وہ ظاہر ہے وہ لکھنے والے بھی کون ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, انہوں نے پھر وہ پوری سائنس ہی بنا دی. تو یوزنگ دس لاجک آپ کو ایسے آرٹیکل بھی مل جائیں گے کہ پورنوگرافی از ہیلدی فار یور باڈی, تو میسٹربیشن از ہیلدی فار یور باڈی. یہ آرٹیکل میں آپ کو 100 آرٹیکل دکھا دوں گا ابھی. تو ضروری نہیں جو آرٹیکل جو ہے وہ سائنس کا ٹیگ لگا کے لکھا جا رہا ہو, کیونکہ اللہ کا نظام تو یہ نہیں ہے نا. اللہ نے تو یہی حکم دیا نا کہ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. لک فارورڈ, مجھے عربی میں سوری ذہن سے نکل گئی اچانک, سورہ حشر کی آیت ہے کہ تم میں سے سارے دیکھ لیں کہ انہوں نے کل کے لیے کیا چھوڑا ہے. تو یہ آیت تو اس طرح اشارہ کر رہی ہے کہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے وہ نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ جو بندہ پلاننگ سے نہیں چلے گا, جو بندہ گول سیٹ کر کے نہیں چلے گا اور رینڈم چلے گا لائف میں, تو وہ تو کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے ان آرٹیکلس کو چھوڑیں. یہ ہے اصل میں ایک بنیادی طریقہ, بنیادی طریقے کی طرف انسان کو واپس آنا چاہیے. رائٹ آل دا ریزنز دیٹ پریونٹڈ یو فرام اچیونگ اٹ ان دا پاسٹ. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہم سے کرا رہے ہیں, کیا فائدہ لکھنے کا؟ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا برین اس چیز کو رجسٹر کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا پاتھ وے وہ بن رہا ہے. جب آپ لکھ لیتے ہیں نا ایک چیز کو تو اس کے زیادہ چانسز ہے کہ آپ اس چیز کو کریں گے. یہ تو اس پہ ریسرچز موجود ہے. پونڈر ویدر دا ٹاسک از ریئلی ورتھ ڈوئنگ.
اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے لکھنے کے بعد ریزن لکھ لی کہ میں کیوں نہیں کر سکا. اگلا سٹیپ یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ واقعی کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کیل دیوار میں ٹھوک رہے ہوتے ہیں اور کیل نہیں ٹھکتا, تو وہ یہ تو دیکھ لینا کہ دیوار کے وہاں بیم نہ ہو جہاں پہ کیل ٹھوکا جا رہا ہے, وہ تو کبھی بھی نہیں ٹھکے گا کیونکہ وہاں تو بیم آگے وہاں پہ تو سریا آ گیا, تو کہیں اور ٹھوک لیں. تو یہ اس طرف میرا اشارہ ہے کہ اگر آپ ایک بندے کے پیچھے ہی پڑ جائیں, obsess ہو جائیں کہ اتنے ہی شادی کرنی, ہو سکتا ہے کہ وہاں نہیں ہونی آپ کی. تو اس لیے اتنا ٹائم نہ ضائع کریں کہ آپ پاگل پن کا شکار ہو جائیں. تھوڑا سا سوچیں کہ کیا واقعی یہ ورتھ ڈوئنگ ہے. اور آپ لوگ لکی ہیں, گوروں کے پاس ورتھ ڈوئنگ کا کرائٹیریا نہیں ہے, ان کے پاس فرقان نہیں ہے. وہ اپنی عقل سے سوچتے ہیں ورتھ ڈوئنگ ہے کہ نہیں ہے, یا اپنے ایکسپیرینس سے. آپ کو تو اللہ نے ایک کرائٹیرین دے دیا, فرقان دے دیا, یہ ورتھ ڈوئنگ ہے کہ نہیں ہے. پہلا کرائٹیریا, کیا یہ اللہ رسول سے تمہیں دور کر رہا ہے, بس ختم, دس از انف فار یو. اگلے کرائٹیریا پہ جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. جو چیز اللہ رسول سے دور لے جا رہی ہے وہ وہیں پہ فل سٹاپ ہے کہ یہ تو ورتھ ڈوئنگ ہے ہی نہیں. دوسرا کرائٹیریا, کیا یہ میری آخرت کے لیے فائدہ مند ہے, وہاں پہ فل سٹاپ, ختم. تیسرا, دنیا میں کیا فائدہ ہے اس کا, میری گروتھ میں کیا فائدہ ہے. اتنا کلیئر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا ہمیں بتا دیا. تو آپ لوگ لکی ہیں, آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کرائٹیریا اٹھائیں, اس کو لگائیں. تو اس لیے یہ سوچیں, will it help you gain a higher place in the hereafter? If the answer is yes, then free yourself from the negative thoughts. Negative thoughts کو defeat کریں, tear apart the notes on the piece of paper and throw them into the garbage. They can't stop you now. تو یہ ہے اصل میں وہ ایک طریقہ. ان شارٹ یہ آرٹیکل کا کرکس یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پین لیں, پیپر لیں, اس پہ لکھیں جو چیز آپ ڈیلے کر رہے ہیں, پلان کریں کب کرنا چاہتا ہوں اور کہاں پہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں, کیوں کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد ریزن لکھیں کہ ٹاسک کیوں ڈیلے کیا جا رہا تھا, اس کی ریزننگ کیا تھی ڈیلے ہونے کی, ان ریزنس کو ایڈریس کریں. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کیا واقعی یہ کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. تو دس از ویری گڈ. اور اس کے کانسیکوینسز بھی ذرا نظر لے آئے سامنے کہ ہاں یہ تو ورتھ اٹ نہیں ہے. بہرحال اب ہم آتے ہیں اسلامک سولوشن آف لیونگ پروکریسٹینیشن. سب سے پہلے تو الحمدللہ دی اینٹی پروکریسٹینیشن دعا ہمارے سامنے ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذل الدین وغلبۃ الرجال. Oh Allah, I seek refuge in you from anxiety and sorrow, weakness and laziness, miserliness and cowardice, the burden of debts and from being overpowered by men. بہت پاورفل دعا ہے. لیزینس کی اس کو یاد کر لیں, یہ پڑھا کریں. اور دعا مومن کا ویپن ہے, گوروں کے پاس یہ چیز نہیں ہے, الحمدللہ ہمارے پاس ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی, اور اس کے ساتھ اس دعا کو بھی ایڈ کریں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, کہ اللہ مجھے اس چیز کے پیچھے نہ لگائیں جو علم نافع نہیں, تو مجھے دے ہی وہ جو علم نافع ہے. تو یہ پہلی دعا. دوسری ٹپ جو کہ بہت سادہ سی ٹپ ہے لیکن بہت پاورفل ٹپ ہے, سلیپ ارلی. اور جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں آپ دیکھیں گے وہ جلدی سوتے ہیں, صبح اٹھیں گے آپ بہت ٹائم بچا لیں گے. جو صبح 6 to 10 کا سلاٹ ہے وہ ہارس پاور سلاٹ ہے, اس میں یقین کریں وہ 40 گھنٹے کے برابر ہے. یہ 4 گھنٹے 40 گھنٹے کے برابر ہے. میں نے خود فیل کیا الحمدللہ, کئی بار ایکسپیرینس کیا, اس میں کام کرنا ایکسپیرینس کیا. تو جو بندہ فجر پہ اٹھ رہا ہے, اس سلاٹ کو کیچ کر رہا ہے, جلدی سو رہا ہے, تو وہ پہلی تو بار لیٹ نہیں ہوگا کبھی. بہت بنیادی سی مثال ہے. دیکھیں, ایک بندہ گھر سے 7 بجے نکل رہا ہے, 7:30 نکل رہا ہے کام کے لیے, وہ 8 سوا 8 پہنچ جائے گا آفس. وہاں پہنچ کے کچھ پینڈنگ ٹاسک تھوڑے بہت کر لے گا. وہ پینڈنگ ٹاسک ضروری نہیں آفس کے ہوں, وہاں آفس میں بیٹھ کے گھر کے پینڈنگ ٹاسک لسٹ ڈاؤن کر لے گا. دوسرا بندہ نکلتا ہے 8:15 یا 8:30, تو وہ ٹریفک میں بھی پھنسے گا کیونکہ اس ٹائم سارے نکل رہے ہیں. بہت بنیادی سی بات ہے, اس کو فرسٹریشن بھی ہوگی, آفس جا کے وہ لیٹ بھی ہوگا, جھڑکے بھی کھائے گا. تو یہ بیسک باتیں ہیں بہت, اور پرانے لوگ ان پہ بڑا عمل کرتے تھے, ارلی ٹو بیز ارلی ٹو رائز. تو ہمیں اولڈ ویز پہ جانا ہوگا, ادروائز یہ کہ کوئی اور سولوشن نہیں, کیونکہ اولڈ ویز ہی اللہ کا نیچرل ورلڈ آرڈر ہے. آپ اللہ کے ورلڈ آرڈر سے ہٹیں گے تو پھر یہ کہ انسان صحت مند نہیں رہ سکتا. اور دجالی دور ہے ہی یہ کہ اس کے ایج میں ہر چیز الٹی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سن ول رائز فرام دا ویسٹ. تو ظاہر ہے کہ یہ لٹرل بھی ہے, ہم سمجھتے ہیں لٹرل بھی ہوگا, لیکن میٹافوریکلی دیکھا جائے تو ہر چیز الٹی ہو رہی ہوگی. سورج مغرب سے نکلنے کا مطلب ایک یہ بھی لیا نا علماء نے کہ ایوری تھنگ ول ریورس. لڑکے لڑکیاں بن جائیں گے, لڑکیاں لڑکے بن جائیں گے, ڈریسنگ ایسی ہو جائے گی. وہ تو بہت پہلے سے ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے رات دن بن جائے گا, دن رات بن جائے گا, جس کی وجہ سے وہ روحانیت آئے گی ہی نہیں کبھی. روحانیت لانی ہے تو اللہ کے نظام پہ واپس آنا پڑے گا, ادروائز آپ کو میں جتنی مرضی حدیث سنا دوں آپ روحانیت فیل نہیں کریں گے. ایون میں نے خود یہ فیل کیا ہے کہ رات کو جب ہم جاگتے ہیں اور صبح کو سوتے ہیں تو وہ اسپرچل اسٹیٹ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ رات کو جو ہے وہ فتنوں کا ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے رات سے, اور صبح برکت کا ٹائم ہوتا ہے. برکت کے ٹائم کو جس نے مس کر دیا پھر وہ روحانیت کو بھول جائے, پھر بس وہ ایک دھکا سٹارٹ گاڑی کی طرح ہم چلیں گے. تو اسی لیے ٹاپ سی ایوز کی بھی آپ روٹین دیکھیں تو وہ نائٹ سلیپرز ہیں. دا 5 AM کلب, یہ ایک بک بھی ہے بڑی مشہور رابن شرما کی. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری عمر یہی روٹین اپنی سیٹ کی.
کیونکہ یہی عقل مندی ہے. اور ہمارے دین نے تو دیکھیں ہمیں ایک میکانزم بھی دے دیا اٹھنے کا, وہ فجر ہے. فجر پہ بندہ اٹھ جائے اور کوشش کرے کہ بندہ اس کے بعد نہ سوئے. مشکل ہے بہت اس پہ عمل کرنا, لیکن یہ کہ یہ طریقہ ہے پروکریسٹینیشن لوز کرنے کا. یقین کریں بہت سے کام جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تیسرا جو ٹپ انہوں نے اسلامک ٹپ جو ہے وہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹارٹ پریکٹسنگ رائٹ ناؤ. یہ ویٹ نہ کریں کہ میں کل کر لوں گا, اسی وقت اسٹارٹ کر دیں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.